انہوں نے ریئیکشن ٹائم کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی، انٹراسپیکشن کی ٹیکنیک کا استعمال کیا انہوں نے اس ٹائم پہ انہوں نے انٹیلیجنس کو اس طرح سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ وہ شخص جو کہ ریئیکشن ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ کتنی جلدی ریئیکشن دے پاتے ہو، وہ ہوتا ہے نا وہ ڈفرینٹ پروگرامس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ جس کو جواب آتا ہو وہ بٹن دبائے تو وہ بٹن کتنی تیزی سے آپ دبا رہے ہو، جو پہلے دبا دے گا وہ آنسر کر لے گا، کچھ اس طرح کے وہ ڈفرینٹ یہ مارننگ شوز اور یہاں آگے پیچھے جہاں پہ یہ کمپٹیشنز وغیرہ ہوتے ہیں یہاں پہ یہ لوگ وہ یہ آئیڈیا وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بیسیکلی ریئیکشن ٹائم کے تھرو یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہے تھے کہ اچھا ورکنگ میموری کسی شخص کی کتنی تیز ہے، اور وہ شخص جتنی تیز ہوگی اس کی ورکنگ میموری اتنا زیادہ وہ شخص انٹیلیجنٹ انہوں نے سمجھا. بعد کی ریسرچز اوبویسلی اس کے کنٹریری ثابت ہوئی، لائک ان ریسرچز میں کوئی خاص لنک اسٹیبلش نہیں ہو پایا. پھر ولیم وانٹ کا ہی اسٹوڈنٹ تھا ایک جس کا نام تھا ٹشنر، ایڈورڈ بریڈفورڈ ٹشنر اس کا پورا نام تھا. ایڈورڈ بی ٹشنر کے نام سے بھی آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں. انہوں نے آگے ولیم وانٹ کی ریسرچ کو لے کے یہ آگے چلے اور انہوں نے کہا کہ جو کانشیس ایکسپیرینس ہوتا ہے ہمارا، کانشیسنس کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہر وہ چیز جس کے بارے میں ہم اویئر ہوتے ہیں وہ ہمارے کانشیسنس میں آتی ہے. انہوں نے کہا کہ جو ہمارا کانشیسنس ہے اسے ہم اس کے مزید جو سب ایلیمنٹس ہیں یا اس کے جو بیسک ایلیمنٹس ہیں ہم اسے اس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے ہم کیمسٹری میں جتنے بھی سبسٹانسز ہوتے ہیں انہیں ہم ایٹمس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، رائٹ. تو جیسے کیمسٹری کا ایک پیریوڈک ٹیبل بنایا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح ہم بھی اپنے ایکسپیرینسز کو بیسک سینسیشنز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ہم اپنے ایکسپیرینسز کو یا جو ہماری تھاٹس ہوتی ہیں انہیں ہم بیسک امیجز میں ڈیوائڈ کر کے اس کا انالیسس کر سکتے ہیں. اور یہ کام کرنے کے لیے انہوں نے جو میتھڈ آف انویسٹیگیشن یوز کیا اسے انٹراسپیکشن کا نام دیا جاتا ہے. انہوں نے اپنے پارٹیسپینٹس سے یہ کہا کہ جو بھی آپ کے ایکسٹرنل ایکسپیرینسز ہیں انہیں آپ لائک جو بھی آپ کے ایکسپیرینسز آپ کے لائک آپ کو باہر سے جو بھی اسٹیمولائی دیا جا رہا ہے اس کی بیس پہ جو بھی چیز آپ محسوس کرتے ہیں اس سے آپ نے رپورٹ کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں. اور یہ چیز ایسی ہی نہیں انہوں نے کہ کوئی بھی رینڈم بندہ پکڑا اور اسے کہا کہ یہ ہم تمہیں کوئی چیز دکھائیں گے اور تم نے بتانا ہے کہ تمہاری کیا سینسیشنز ہیں اس چیز کو لے کے، کیا چیز تمہارا انر ایکسپیرینس کس طرح سے. ایسے نہیں، انہوں نے پراپر بندے ٹرین کیے، پہلے مہینوں تک ان بندوں کو انہوں نے سکھایا کہ جب آپ کو ہم کوئی چیز پریزنٹ کریں گے تو آپ نے اسے کس طرح سے ڈسکرائب کیسے کرنا ہے، ایکوریٹ کیا طریقہ ہوتا ہے ڈسکرائب کرنے کا اپنی سینسیشنز کو. اور اس کی بیس پہ پھر انہوں نے اپنی ریسرچ کو مزید ہی آگے لے کے چلے. انہوں نے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ انٹراسپیکشن انہوں نے کس طرح سے استعمال کیا. اپنے کسی ایک پارٹیسپینٹ کو انہوں نے پکڑا اور اسے ایک ایپل دکھایا. مثال کے طور پہ انہوں نے اسے ایپل دکھایا اور یہ کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا یہ ایپل دیکھ کے آپ کی انر ایکسپیرینسز کیا ہیں. آپ نے یہ اس کا نام نہیں لینا، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ ایپل ہے، آپ نے بتانا ہے کہ یہ دیکھ کے آپ کے ذہن میں کیا کیا چیز آ رہی ہے، رائٹ. لائک ایپل ریڈ کلر کا ہے، وہ راؤنڈ ہے، گول ہے، میٹھا ہے، اس کی اسمیل کس طرح کی ہے، یہ آپ نے چیزیں ایکسپلین کرنی ہیں، آپ نے اس کا نام نہیں لینا. یہ طریقہ تھا بیسیکلی ان کا انٹراسپیکشن کے میتھڈ کو یوز کرنے کا. یہ آپ کہہ لیں کہ بہت اس اسکول آف تھاٹ کی اوبویسلی سینس میں کنٹریبیوشن رہی کہ انہوں نے یہ پہلی سسٹمیٹک ایکسپیریمنٹل اپروچ تھی جس کے تھرو سائیکالوجی کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی. پہلی سائیکالوجی کی لیبارٹری اسٹرکچرل اسکول آف تھاٹ کی بدولت بنی. تو اوبویسلی اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو سائیکالوجی کو موجودہ دور کی سائنٹیفک سائیکالوجی بنانے کا سہرا انہی کے سر جاتا ہے، ولیم وانٹ اور ایڈورڈ براڈفورڈ ٹشنر کے سر. لیکن اس پہ اوبویسلی کوئی بھی اسکول آف تھاٹ ہے تو وہ اس پہ کوئی نہ کوئی کریٹیسزم تو رہتا ہی ہے. اور یہ آپ نے بالکل ایسے ہی ایگزامس میں مینشن بھی کر کے آنا ہے. اگر آپ نہیں لکھیں گے تو اوبویسلی آپ کو اس طرح سے کمپیریزن اگر باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا جائے گا تو آپ کے نمبر اس طرح سے نہیں ملیں گے آپ کو. کریٹیسزم اس کا کیا تھا کہ اوبویسلی لوگ ہمیشہ اپنی مینٹل پروسیسز کو ایکوریٹ وے میں ایکسپلین نہیں کرتے تھے. ضروری تو نہیں کہ میرے ذہن میں جو چل رہا ہے میں آپ کو ایز اٹ از بتاؤں. سم ٹائم کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جنہیں میں بتانا پسند نہیں کروں گی. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں
تو یہ کوئی بڑا آبجیکٹیو طریقہ نہیں ہے کسی شخص کے انر ایکسپیرئنسز کو معلوم کرنے کا، رائٹ. میرے تک تو وہی بات پہنچے گی جو مجھے بتائی جائے گی. کیا پتہ آپ ٹھیک بتا ہی نہ رہے ہوں، رائٹ. آپ پہ میں منحصر ہوں، لائک آپ پہ میں ڈپینڈ کر رہی ہوں، یا آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کتنا ایکوریٹلی ڈسکرائب کرتے ہیں چیزوں کو. اس کے علاوہ آپ اس کے تھرو، چلو ایڈلٹس کو تو اسٹڈی کر لیا آپ نے، جن بندوں کو آپ نے 3-4 مہینے ٹرین کیا ہے، وہ لوگ تو آپ کو پھر بھی ایکسپلین کر دیں گے، کچھ نہ کچھ صحیح بتا دیں گے. واٹ اباؤٹ اینیملس؟ واٹ اباؤٹ چلڈرن ہو کین ناٹ ایکسپلین وٹ از ہیپننگ ان سائڈ دیم؟ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ تھوڑا سا اس اسکول آف تھاٹ کی ویکنیسز میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. انکانشیس پروسیسز بھی تو ہمارے ہوتے ہیں. کیا صرف جو کانشیسنس میں چیزیں آ رہی ہیں، کیا صرف انہیں ایکسپلین کر دینا کافی ہے؟ اسی طرح یہ تھوڑا اوور سمپلیفائڈ پروسیس ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی تھاٹس ہیں انہیں ہم امیجز کی فارم میں ڈسکرائب کر سکتے ہیں، یا پھر جو ایکسپیرئنسز ہیں ہم انہیں بیان کر سکتے ہیں. کیا انسان صرف اتنا سا ہی ہے؟ اصل میں تو ہماری بڑی ایک کمپلیکس ہمارا مینٹل ایکسپیرئنس ہوتا ہے. اتنی اوور سمپلیفیکیشن شاید بہت بیسک لیول پہ لے جاتی ہے ہیومن ایکسپیرئنسز کو، رائٹ. تو یہ 3-4 اس کے اوپر کرٹیسزم ہیں. اگر آپ اتنے بھی یاد رکھ لیتے ہیں اور ایگزام میں انہیں لکھاتے ہیں تو یہ اچھا خاصا آپ کو یہ چیز ویٹیج دے گی. ٹھیک ہے، اگین میں تھوڑا سا اس کو سمرائز کر دیتی ہوں. اسکول آف تھاٹ کی بنیاد کس نے رکھی؟ ولیم وانٹ نے رکھی 1879 میں. لپزگ جرمنی میں انہوں نے سائیکالوجی کی لیبارٹری بنائی، اور انہوں نے ایک ماڈرن ایکسپیریمنٹل بیسس پہ سائیکالوجی کو استوار کیا. اس کے بعد لیٹر آن ان کے ہی اسٹوڈنٹ نے اس اپروچ کو لے کے وہ آگے چلے. ایڈورڈ براڈفورڈ ٹشنر ان کا نام تھا، اور انہوں نے، ان کی جو مین آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم کانشیس ایکسپیرئنسز کو، جیسے کیمسٹری میں ایلیمنٹس کو بیسک سبسٹانسز ایٹمس میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم اپنے کانشیس ایکسپیرئنسز کو بھی بیسک ایلیمنٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، وچ از سینسیشنز، امیجز ایٹسیٹرا. اس میں انہوں نے جو پارٹیسپینٹس لیے انہیں ٹرین کیا، اور پھر ان سے کہا کہ آپ بتائیں کسی بھی اسٹیمولائی کو دیکھ کے، کسی بھی چیز کو دیکھ کے آپ کے اندر کیا چیز آپ فیل کرتے ہیں، کیا ایکسپیرئنس کرتے ہیں، آپ کے انر مینٹل ایکسپیرئنسز کس طرح کے ہیں. کنٹریبیوشن ان کی اوبیسلی میں نے ڈسکس کی کہ سائیکالوجی کو سائنٹیفک بنیادوں پہ استوار کیا، اور کریٹیسزم یہ ہے کہ یہ آبجیکٹیو نہیں ہے. اوبیسلی انٹروسپیکشن کی اسٹڈی میں ہمیں وہی چیز ہم تک پہنچتی ہے جو ہمارا پارٹیسپینٹ ہمیں بتانا چاہتا ہے اس میں، اور وہ صرف اپنے کانشیس ایکسپیرئنسز کے بارے میں ڈسکس کر سکتا ہے. واٹ اباؤٹ انکانشیس پروسیسز؟ ان کے بارے میں تو ہم اویئر نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح ہم بچوں پہ، اینیملز پہ یہ ریسرچ نہیں کنڈکٹ کی جا سکتی. بڑا یہ اوور سمپلیفائڈ ایک ایکسپلینیشن دیتا ہے کمپلیکس مینٹل ایکسپیرئنسز کے بارے میں. آگے چلتے ہیں ہم. نیکسٹ ہمارا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہے فنکشنلزم. فنکشنلسٹ اسکول آف تھاٹ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اصل میں ذہن کرتا کیا ہے. اوپر ہم نے اسٹرکچرلسٹ میں دیکھا کہ ذہن ہے کیا، رائٹ، کس چیز پہ یہ کانسسٹ کرتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. لیکن اب فنکشنلزم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ واٹ اٹ ایکچولی ڈز، رائٹ. لائک یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، اگر میں اسے ٹریس کروں کہ یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا، یہ امریکہ سے اوریجنیٹ ہوا. ولیم جیمس اس کے بانی ہیں، اور ان کا کور آئیڈیا یہ تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ what does the mind do instead of asking the question like what are mental structures, because it's useless to know what mind actually is, because at the end of the day what are we going to do with it, right? Even if we find the answer of this question, like we may make a huge periodic table like chemistry, still it's of no use for us, because at the end of the day all of these structures cannot be applied in the practical life, right? So mind basically, according to James, should be studied in such a way
that it can help us in our survival, it can help us with our adaptation techniques, right? تو یہ بیسیکلی ولیم جیمس کا جو مائنڈ سیٹ تھا ان کے مطابق یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ذہن کرتا کیا ہے، اور اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہماری اڈیپٹیشن میں کیسے ہیلپ کر سکتا ہے، سروائیول میں کیسے ہیلپ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بات کی اسٹریم آف کانشیسنس کی۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارا جو کانشیسنس ہے وہ کبھی بھی کانسٹنٹ نہیں ہوتا، اور اوبویسلی اگر یہ کانسٹنٹ نہیں ہے، رائٹ، اگر یہ ایسے ہی ہے جیسے پانی فلو کرتا ہے، پانی میں ندی میں اگر آپ پاؤں ڈال کے بیٹھیں تو ایک دفعہ جو پانی آپ کے پاؤں کے ساتھ ٹچ کر جائے وہ دوبارہ آپ کے پاؤں کے ساتھ ٹچ نہیں کر سکتا۔ وائی؟ بیکاز وہ تو گزر گیا، رائٹ۔ ابھی آپ یہاں تو پھر آگے جا کے بیٹھیں دوبارہ، آپ اگر ایک جگہ پہ موجود ہیں اور وہاں سے پانی گزر رہا ہے تو کبھی بھی آپ کا سیم جو پانی ہے وہ آپ کے پاؤں کے ساتھ ٹچ نہیں کرے گا۔ ان کا یہی کانسیپٹ تھا، ان کے مطابق ہمارے ذہن میں جو ایک دفعہ سوچیں آئی وہ کبھی بھی ایز اٹ از سیم سوچ دوبارہ نہیں آتی ہے، ہمیشہ اس کی ایک ماڈیفائڈ فارم ہمارے ذہن میں دوبارہ آتی ہے۔ تو کانشیسنس بالکل ایسے ہی ہے جیسے ندی کا بہتا ہوا پانی، اور کیونکہ یہ بہہ رہا ہے، کیونکہ یہ ساکن نہیں ہے، اسٹیٹک نہیں ہے، تو وہ چیز جو اسٹیٹک نہیں ہوتی ہے اسے اس کے ایلیمنٹس میں بریک ڈاؤن کرنا اس طرح سے فیزیبل نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کا کانسیپٹ تھا، یہی وجہ تھی جس کی بیس پہ انہوں نے کرٹیسائز کیا اسٹرکچرلسٹ اسکول آف تھاٹ کو، بیکاز اسٹرکچرزم میں ہم نے دیکھا کہ ایلیمنٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے مائنڈ کو۔ انہوں نے کہا کہ ایلیمنٹس میں ہم ڈیوائڈ کر ہی نہیں سکتے ہیں مائنڈ کو، اور اگر کر بھی لیں ان کیس تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ جیمس واز انیشلی a trained medical doctor and he basically viewed psychology as a biological adaptive function۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ انسپائرڈ تھے ڈارون کی اسٹڈیز سے۔ انہوں نے جیسے ڈارون نے کہا کہ ہم جس چیز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ چیز زیادہ اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے، اور وہ ہماری اس کے علاوہ جو چیز ہماری اڈیپٹیشن میں ہماری مدد کرتی ہے وہ وہ زیادہ اس کا لائک آپ وہ کہتے تھے نا ایک زمانے میں دم ہوتی تھی پھر ہم نے استعمال نہیں کی تو وہ ختم ہوگی، رائٹ۔ اسی طرح سانپ کے ایک زمانے میں پاؤں ہوتے تھے اور وہ یوز نہیں کرتا تھا تو وہ ختم ہو گیا، لائک اس طرح کی باتیں۔ یہ اوبویسلی ڈارون کی بھی اگر آپ ریسرچ کریں گے سروائیول آف دا فٹسٹ کی اور وہ ساری ریسرچز، تو اس میں آپ کو وہ ایک اس انیشیل کانسیپٹ نظر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ جینز میوٹیشن والا کانسیپٹ نظر آتا ہے۔ انیشیل میں یہ کہ آپ یوز نہیں کر رہے ہو تو جو چیز یوز نہیں ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور جینز میوٹیشن میں یہ کہ جو بیسٹ ورژن ہوتا ہے ایک جینیٹک جو میک اپ کے تھرو جو بیسٹ ایک ہمارے پاس آرگنیزم موجود ہوتا ہے وہ سروائیو کر جاتا ہے، اگر ماحول چینج ہوتا ہے باقی جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اینی ویز یہ بہت زیادہ متاثر تھا اس سے، اور بیکاز اس نے بہت زیادہ بات کی ڈارون نے کہ ہماری جو چیزوں کی جو اڈیپٹیو فنکشن ہے وہ کیسا ہے، اور کیا وہ چیزیں ہمیں سروائیو کرنے میں ہیلپ کر رہی ہیں یا نہیں، کیا پرٹیکولر اسٹرکچرز ہماری سروائیول میں ہیلپ کر رہے ہیں یا نہیں۔ اسی چیز کو بیس بنا کے ولیم جیمس نے بھی یہ بات کی کہ ہمیں بجائے اس کے کہ مائنڈ کا اسٹرکچر دیکھا جائے اس کا فنکشن دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد فنکشنلزم میں نے آپ کو بتایا کہ سروائیول کا پھر اوبویسلی اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ہم اس کا رول آ جاتا ہے کہ ہمیشہ وہ بیہیویئر اچھا ہوتا ہے جو ہماری سروائیول میں ہیلپ کرتا ہے، جو ہمیں انوائرمنٹ میں اڈیپٹ کرنے میں ہماری مدد دیتا ہے، جو ہمیں پرابلم سالو کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے، رائٹ، یا پھر جو ہماری نیڈس کو سیٹسفائی کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ ہمیشہ وہی بیہیویئر ہمارے لیے فروٹفل ہوتا ہے یا وہی اچھا گردانا چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے لیٹر آن یہ فنکشنلسٹ اسکول آف تھاٹ کی آپ کو اپلیکیشن بہت زیادہ نظر آئی۔ ایجوکیشن سائیکالوجی میں آپ کو انٹیلیجنس ٹیسٹنگ میں فنکشنلسٹ اسکول آف تھاٹ کی اپلیکیشنز نظر آئی، انڈسٹریل سائیکالوجی میں، ایون آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں۔ تو یہ پھر اس کی براڈر آپ کو اپیل پریکٹیکل لائف میں، کیونکہ یہ بات ہی اسی کی کرتا ہے کہ پریکٹس میں دیکھو
کیا چیز آپ کی مدد کر رہی ہے. جو مدد کر رہی ہے بس پڑھنا ہمیں اسی چیز کو چاہیے. تو اسی کی بیسس پہ پھر آپ کو اتنی ڈفرینٹ سائیکالوجی کی جو اپلیکیشنس ہیں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس میں وہ نظر آتی ہیں. آگے مزید چلتے ہیں ہم اسی میں فنکشنل اسکول آف تھاٹ میں ہی. پہلے ہم نے ولیم جیمس کی بات کی, اب ہم بات کر لیتے ہیں جان ڈیوے کی. وہ بھی فنکشنلزم والے اسکول آف تھاٹ ہی کو پروپیگیٹ کرتے تھے, اور انہوں نے ان کے مطابق یہ تھا کہ ہماری جو پرپسفل ایکشن ہے اگر وہ ہوگا تو اس کے تھرو لرننگ ہوگی. ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں. انہوں نے اس زمانے میں, اور یہ بڑی ریولیوشنری اسٹڈی تھی کیونکہ اس زمانے میں بچوں کو تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا, بلکہ انہیں ایسے نا پیسیو ریسیپینٹ سمجھا جاتا تھا. خیر وہ تو اب بھی سمجھا جاتا ہے, ہمارے جیسے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں آج بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ ایک طرح سے وہ بھرا ہوا پانی کا جگ ہے اور وہ ڈیلے گا اسٹوڈنٹس کے گلاسوں میں پانی, تبھی ان کے پاس آئے گا. لائک وہ بس پیسیو ریسیپینٹس ہیں اسٹوڈنٹس. آج بھی ہم تھوڑا سا ہمارا ایجوکیشن سسٹم انفارچونیٹلی ہے تو اسی طرح سے, لیکن ان ریالٹی اگر آپ دیکھیں جہاں پہ اصل میں ایجوکیشن کا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے ویسٹرن کنٹریز میں, ایون ہماری بھی جو ایلیٹ کلاسز ہیں وہاں پہ ہمیشہ اسٹوڈنٹ ایکٹیولی انوالوڈ ہوتے ہیں ایجوکیشن کے پروسیس میں. وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کلاس میں ہم لوگ بہت ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. ہم لوگ ڈفرینٹ پروجیکٹس بناتے ہیں, ہم ڈفرینٹ آپ لوگوں کے لیے جو پروگرامس وغیرہ ارینج کرتے ہیں. تو وہ ایک ہماری ایک منی ایفرٹ تو ہوتی ہے اوبویسلی, ایک لیول پہ جا کے ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ بچے تھوڑا بہت چیزوں میں انوالو ہوں, کچھ نہ کچھ وہ ان کی طرف سے کوسچننگ ہو, تھوڑا سا وہ لیکچر میں ان سے کوسچنس کیے جائیں, ان کو انوالو رکھا جائے, پروجیکٹس کے تھرو انہیں انوالو رکھا جائے, ڈفرینٹ اسائنمنٹس پریزنٹیشنس کے تھرو. لیکن اسٹل وہ جو ایک لیول کی اگر بات کی جائے تو وہ انفارچونیٹلی ہمیں مسنگ ابھی بھی نظر آتی ہے چیز. انشاءاللہ جس طرح سے کام ہو رہا ہے لائکلی چانسز آر کہ مزید امپروومنٹ ہوگی, لیکن ان ساری امپروومنٹ میں آپ کو جو بہت بیسک لیول کی جو کنٹریبیوشنس نظر آئیں گی, جنہوں نے اس کانسیپٹ کو انیشیٹ کیا وہ سارے کا سارا صحرا جان ڈیوی کے سر جاتا ہے, جنہوں نے یہ بات کی کہ ہمیشہ پرپسفل ایکشن ہونا چاہیے. کوئی مقصد ہو کام کا, وہ اس طرح کا ایکشن پرفارم کرنا چاہیے, تبھی بچے لرن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بات کی کہ بچوں کو ہمیشہ ایکٹیولی انوالو رکھا جانا چاہیے ڈفرینٹ اکیڈیمک انڈیورز میں. اگر بچے انوالو نہیں ہوں گے تو وہ لرن نہیں کر پائیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات کی کہ بچے ڈیولپمنٹلی ریڈی ہونے چاہیے اس پرٹیکولر چیز کے لیے. اگر آپ 3 سے 4 سال کے بچے کو الجبرا سمجھانا سٹارٹ کر دیں گے تو وہ نہیں سمجھ پائے گا, رائٹ. اس زمانے میں بچوں کو ایڈلٹس کا منی ورژن سمجھا جاتا تھا. یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ چیزیں جو ایڈلٹ سیکھ سکتے ہیں وہ بچے بھی سیکھ سکتے ہیں. لیکن لیٹر آن پھر ان کی جان ڈیوے کی کنٹریبیوشنز اور پھر اس کے بعد پیاجے کی کنٹریبیوشنز کے تھرو یہ بات ثابت ہوئی کہ ایکچولی بچوں کا ذہن ڈفرینٹ سٹیجز میں سے ہو کے گزرتا ہے, اور بچے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ایڈلٹ شاید ایک پرٹیکولر وے میں سمجھ سکتے ہیں. بچوں کے ذہن اتنے ڈیولپڈ ہی نہیں ہوتے کہ وہ ان چیزوں کو کنسیپچولائز بھی کر پائیں, رائٹ. جیسے الجبرا اگر آپ بچوں کو سمجھائیں گے, ان کی ایبسٹریکٹ ریزننگ ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوتی ہے, جو کہ ہم نے پڑھا پیاجے کے اگر لیکچر اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بچے وہ سینسوری موٹر سٹیج کے بعد پری آپریشنل سٹیج میں ہوتے ہیں, یا پھر کنکریٹ آپریشنل سٹیج میں ہوتے ہیں. تو اس لیول پہ بچے نہیں سمجھ پاتے ہیں ایبسٹریکٹ چیزیں کیا ہوتی ہیں اور کس طرح سے کام کرتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ پھر جان ڈیوے کی مین کنٹریبیوشنز تھیں. انہوں نے ایکٹیویٹی بیسڈ کلاس روم کی بات کی. انہوں نے کہا کہ بچوں کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی دی جانی چاہیے جو وہ پرفارم کر کے سیکھیں. انہیں ایسے سیٹوں پہ باندھ کے بٹھا دینا اور لیکچر ڈلیور کر کے چلے جانا جو ہے وہ ان کے ساتھ جاتی ہے, اور وہ اس طریقے سے اچھا شاید سیکھتے تو ہیں کچھ نہ کچھ, وہ بات شاید سن تو لیں آپ کی اگر آپ انہیں زبردستی سنانے کی کوشش کریں, لیکن جو ایک پراپر لرننگ ہے وہ اس طرح سے پاسبل نہیں ہو پاتی. دس از اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سٹارٹ کریں گے گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ سے, اور آن ورڈ جتنے بھی ہمارے ریمیننگ اسکول آف تھاٹس ہوں گے انہیں ہم ڈسکس کریں گے, اوکے. اگر آج کے لیکچر میں آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ
آپ فریلی پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، پرسنل میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جتنی بھی آپ لوگوں کی کیوریز ہوں گی ان سب کو کمبائن کر کے میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گی آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ چیز بیٹا آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی آج کا لیکچر. انشاءاللہ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.